السلام علیکم۔ ملی وائس کے ڈیلی بلیٹن عالمی شب روز میں عبدالوہاب آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی اہم عالم اسلامی خبروں کو پیش کرنے سے قبل ایک نظر اہم سرخیوں پر۔ کووڈ-19 کے سائے تلے حرمین شریفین میں تراویح و عبادات کو منظوری، گزشتہ سال عوام کو عبادت کی نہیں تھی اجازت۔ ملیشیا میں بھی مساجد کھلنے کی حکومتی اجازت، عوام میں خوشی کا اظہار۔ روسی صدر پوتین کو قاتل کہنے پر رجب طیب اردوغان امریکی صدر سے چراغ پا، روس کے ترکی کو تعاون سے امریکہ ہے ناراض۔ برطانیہ کے شمال مشرقی لندن میں مسجد کی تعمیر کو اجازت، مقامی کونسلر کے مطابق روحانیت ہوگی سیراب۔ اور کووڈ-19 کا ٹیکہ بنانے پر جرمنی میں 2 مسلم سائنسداں اعلیٰ ترین سویلین ایوارڈ سے سرفراز۔ ناظرین، کووڈ-19 کے سبب گزشتہ سال رمضان میں حرمین شریفین میں عبادتوں کے لیے عوام کو اجازت نہیں تھی، لیکن اس بار ماہ رمضان میں عبادتوں سے سیراب ہونے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ اجازت کووڈ-19 کے احتیاط کے ساتھ ساتھ تراویح اور دیگر عبادتوں کے لیے لاگو کی گئی ہے۔ خادم حرمین شریفین ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تراویح اور دیگر عبادتوں کے لیے سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ ساتھ عبادتیں ادا کر سکتے ہیں، جہاں 60,000 کے قریب افراد کورونا احتیاط کے ساتھ عبادت کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ شعبان، رمضان اور عید الفطر میں چھٹیوں کے دوران عبادتوں کے لیے خصوصی پروگرام بھی تیار کیا گیا ہے، جس سے کسی بھی طرح کے حالات سے نمٹا جا سکے۔ حرمین شریفین کی طرح ملیشیا میں بھی کئی ماہ کے بعد آخر نماز اور عبادتوں کے لیے مساجد کو کھولنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ملیشیا میں کورونا کے سبب مساجد اور عبادت گاہوں پر ایک ساتھ جمع ہونے پر پابندی عائد کی گئی تھی، جسے حکومت کی اجازت کے بعد دوبارہ عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس سمت میں اسٹیٹ اسلامک ریلیجیس افیئرز کمیٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، جس سے عوام میں راحت اور اطمینان کا اظہار ہے۔ ملیشیا کی نیشنل سیکیورٹی کونسل اور شعبہ صحت کی جانب سے اس سے قبل کورونا مریضوں کی تعداد کے مد نظر عبادت گاہوں میں محدود افراد ہی کو عبادت کی اجازت دی گئی تھی، لیکن دونوں شعبوں کی جانب سے حالیہ اجازت نامے کے بعد شعبان اور رمضان میں بھی نماز، بیان اور دیگر عبادتوں کو ادا کرنے کے لیے مساجد میں ایک ساتھ جمع ہونے کی پابندی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ترکی نے اپنے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے روس سے حال ہی میں کئی جدید ہتھیار خریدے ہیں، جس سے عالمی ہتھیاروں کا سوداگر امریکہ ناراض ہوا ہے۔ امریکہ کی ناراضگی اس وقت کھل کر سامنے آ گئی جب امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر ولادیمیر پوتین کو قاتل تک کہہ ڈالا۔ امریکی صدر کے اس رویے کے خلاف ان کے ہم عصر ترکی صدر رجب طیب اردوغان نے اظہار تأسف کیا، ساتھ ہی روسی صدر پر کیے گئے زبانی حملے کو اردوغان نے ناقابل قبول بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ملک کے صدر کو دوسرے صدر کو قاتل کہنا زیب نہیں دیتا۔ حالانکہ ترکی اور روس کے درمیان ناگورنو کاراباخ، سیریا اور لیبیا کے معاملات میں شدید اختلافات ہیں، اس کے باوجود دونوں ملکوں میں یورپی خطے میں استحکام کو لے کر آپسی سمجھوتا بھی ہے، اور اسی لیے ترکی کے نئے جوہری ریئیکٹر کے لیے روسی صدر نے آن لائن افتتاح بھی کیا تھا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق حالیہ امریکی انتخابات میں روس نے جو بائیڈن کے بجائے ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ماحول تیار کرنے کی کوشش کی تھی، جس سے نئے امریکی صدر جو بائیڈن روس سے ناراض ہیں۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے ایک طرف ترکی اور روس میں عالمی طاقتوں کے اجلاس جاری ہیں، اسی درمیان افغانی عبوری حکومت کے امن سے ناکامی سے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پردہ اٹھایا ہے۔ اس تنظیم نے صدر اشرف غنی کی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ سماجی جہدکاروں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تنظیم کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق افغانی عبوری حکومت نے عملی طور پر تحفظاتی اقدامات نہیں کیے، جس سے افغان سول سوسائٹی کے خطرہ لاحق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ایک سال میں حقوق انسانی اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے 11 افراد کی حملوں میں موت ہو گئی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنے اعلامیے میں افغانی جہدکاروں کو تحفظات اور نفسیاتی کونسلنگ فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ برطانیہ میں نزدہ نام سے سپر مارکیٹ چین مالک معروف بزنس مین بھائیوں کی محنت آخر اس وقت رنگ لائی جب ان کی تجویز کردہ شمالی مغرب لندن میں مسجد کی تعمیر کو حکومتی اجازت مل گئی ہے۔ معروف خبر رساں ادارے BBC سے بات کرتے ہوئے علاقے کے کونسل فل رے نے کہا کہ مسجد میں بہترین خدمات دستیاب ہوں گی، جس سے علاقے کی روحانیت سیراب ہوگی۔ مسجد جس جگہ تعمیر کی جا رہی ہے وہ پہلے ایک اسکول ہوا کرتا تھا، اسے مسجد کے لیے خریدا گیا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کے لیے عیسیٰ فاؤنڈیشن کی جانب سے 30,000 یورو کی مدد کا اعلان بھی کیا گیا۔ حالانکہ اس مسجد کی میناروں کی لمبائی اور اذان کے تعلق سے تعمیر کو لے کر کئی مسائل کا سامنا تھا، لیکن یہ مسائل حل ہو چکے ہیں۔ مسجد کی تعمیر کے تخمینہ تقریباً 50 لاکھ یورو لگایا گیا ہے۔
افریقی ملک مالی اس وقت نامساعد حالات سے گزر رہا ہے، جہاں اس ہفتے ہوئے حملوں میں 33 سپاہیوں کی موت ہو گئی تھی۔ مالی آرمی پر ان حملوں سے بچنے اور جواب دینے سے متعلق میڈیا میں سوال اٹھ رہے ہیں۔ مالی شہریان کی جانب سے حملوں کے بارے میں تشویش ہے، تو دوسری طرف عدم تحفظ کا احساس بڑھتا جا رہا ہے، اور عوام اس صورتحال سے نمٹنے مالی آرمی کی جانب سے نظریں لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ مالی کے ساحل نامی علاقے میں جنگجو تنظیموں کے بڑھتے دبدبے سے عوام نالاں ہے۔ اس دبدبے کو ختم کرنے فرانس نے باغیوں کو کچلنے کے لیے مدد بھی کی تھی، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال افریقی ممالک پر بین الاقوامی طاقتوں کے استحصال سے مالی اور اس کے اطراف ناگیر برکینا فاسو علاقے میں بھی اسی طرح کی تنظیموں کا دبدبہ بڑھ چکا ہے، اور اب تک چھوٹے بڑے حملوں میں سینکڑوں افراد کی جان جا چکی ہے۔ جرمنی میں کووڈ-19 کی ویکسین تیاری میں مرکزی کردار ادا کرنے کے ضمن میں 2 مسلم سائنسدانوں کو جرمنی کے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ہے۔ جرمنی کی راجدھانی میں منعقدہ ایک پروقار تقریب میں ترک نژاد 2 مسلم سائنسداں ایغور شاہین اور اوزلم توریسی کو جرمنی کی جانب سے بڑے آرڈر آف میرٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس تقریب میں جرمن چانسلر اینجلا مرکل سمیت جرمن صدر فرینک والٹر اسٹین مائر بھی موجود تھے۔ جرمنی صدر اسٹین مائر نے اپنی تقریر میں دونوں سائنسدانوں کو ایوارڈ سے نوازتے ہوئے کہا کہ ان دونوں سائنسدانوں نے جرمنی کو انتہائی عزت بخشی ہے۔ ترک نژاد دونوں سائنسداں جرمنی میں مقیم پذیر ہیں، جہاں انہوں نے بایولوجی شعبے میں اپنا نمایاں مقام بنایا۔ جرمنی میں یہ حکومتی پروگرام ایک ایسے وقت میں منعقد کیا گیا ہے جب انتہا پسند جماعتوں کی جانب سے تارکین وطن کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ کرسچین ڈیموکریٹک یونین نے تارکین وطن دونوں سائنسدانوں کی ہمت افزائی کی اور رائٹ ونگ کے پروپیگنڈا کے خلاف اسے بہترین پیغام قرار دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کی آج کی عالم اسلام سے اہم خبریں۔ دیگر خبروں کے لیے آپ ملی وائس کو فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔